السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے ماضی بدل نہیں سکتا مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہے۔ دوستو، انسانی زندگی کا سفر 3 اداروں سے ہو کر گزرتا ہے جنہیں عرف عام میں ماضی، حال اور مستقبل کہا جاتا ہے۔ ماضی جو گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ اور پروردگار نے زمانے کی قسم اس لیے کہا کہ ہر زمانے کا انسان جو ایمان، صبر اور نیکی سے محروم رہا وہ نقصان میں رہا۔ یعنی جو لوگ ماضی میں ایمان کے بغیر مر گئے وہ خسارے میں ہے، اور پریزنٹ میں یعنی حال میں جو لوگ نیک اعمال سے گریزہ ہے وہ لوگ بھی نقصان میں رہیں گے۔ اور آنے والی زمانے کی اگر ہم بات کریں گے یعنی مستقبل میں جو لوگ ایمان کی دولت اور نیکیوں سے محروم رہیں گے وہ لوگ بھی نقصان میں ہے۔ تو پھر فائدے میں کون ہے؟ بس اگر انسان اس خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، نیک اعمال کرے، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دے اور کسی بھی مشکل میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یہ سب کرنے سے انسان ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور اگر انسان ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں عملائے گا، اپنی زندگی میں اپنائے گا، یعنی ایمان، صبر اور نیک اعمال، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں فائدے ہی فائدے عطا کرے گا۔ دوستو، انسانی زندگی میں مذکورہ 3 اداروں کی الگ الگ اہمیت ہے، یعنی حال، مستقبل اور ماضی، ان 3 چیزوں کی الگ الگ اہمیت ہے۔ بہت سے انسان اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہوئے اپنے حال کو درست کرنے میں کوشاں رہتے ہیں اور تاکہ وہ روشن مستقبل پا سکے۔ دنیا میں تمام انسانوں کا حال، مستقبل، ماضی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جن کا ماضی ان کے حال سے قدرے خوشگوار رہتا ہے وہ اپنے اچھے دنوں کی یاد میں اپنے حال کو سوگوار کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ چاہے وہ اپنے حال کو اپنے ماضی سے بھی بہتر اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کا ماضی اچھا نہ گزرا ہو وہ حال میں بھی اپنے ماضی کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں اور اپنے حال کو بے حال کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں خوش رہے۔ سب سے بہتر مرد وہی ہے، سب سے بہتر انسان وہی ہے جو ہر حال میں خوش ہے۔ اور عالم مایوسی میں بھی امید کے دیے جلا سکتا ہے اور ماضی کے ناخوشگوار یادوں اور باتوں سے بھی نجات پا سکتا ہے۔ بس حقیقت میں اسے کرنا کیا ہے؟ ایسی باتوں کو اور ایسی یادوں کو دہرانے سے کیا حاصل جو انسان کو خوشگوار لمحات میں بھی خوش نہ رہنے دے۔ ان چیزوں کو ہمیں بلانا ہے تاکہ ہم آئندہ اپنے حال میں خوش رہ سکے، اپنے مستقبل میں خوش رہ سکے۔ انسان اپنا ماضی کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ اپنے ماضی کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حال اور مستقبل کے فیصلے کر سکتا ہے۔ اگرچہ مستقبل کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جان سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان اپنا ایمان کامل کر سکتا ہے اور اپنے قوت ایمانی سے اپنے زندگی کے اداروں کو روشن کر سکتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اپنے گھر کے آنگن میں نئے گلاب تلاش کریں، ماضی، حال اور مستقبل کے نئے خواب تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں حکمت ہے، بہتری ہی ہوتی ہے اور ہر چیز پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ اور باقی آدھی زندگی کیوں ہم اس غم میں گزار دیں گے
ایسا کیوں ہوا, یہ کام میں نے کیوں کیا, یا اس نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا, اس نے ایسا کیوں کیا. اور باقی آدھی زندگی کیوں اس غم اور اس اندیشے میں ہم گزاریں گے, اس پریشانی میں ہم گزار دیں گے کہ اب کیا بنے گا آگے, اب اس معاملے کا کیا ہوگا. جو ہوا اگر وہ برا بھی تھا, اس نے ضرور زندگی کا سبق سکھایا ہوگا. وہ سیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں کو دہرانے سے بہتر ہے کہ ہمیں اپنے حال پر توجہ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے حال میں جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہے وہ پریزنٹ میں نہیں دہرانی چاہیے, تاکہ جو ہمارا مستقبل ہے وہ سب سے بہتر ہو سکتا ہے وہ برا اس لیے ہوا ہو کہ اس سے زیادہ بڑی اور مشکل سے ہم بچ گئے ہوں. اگر ہم نے کوتاہی کی ہے تو ہمیں توبہ کر لینا چاہیے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ کاش مت کہو, بلکہ اللہ کی تقدیر تھی. جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا بات کرنا, سب کچھ اللہ کی تقدیر میں پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے ہماری زندگی میں. ہمیں اب کیا کرنا چاہیے, ہمیں اپنی سوچ وسیع کرنی چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرنا چاہیے. زندگی کے ہر واقعے, ہر حادثے, ہر چیز کا مثبت پہلو تلاش کرنا چاہیے, تاکہ جو ہماری زندگی ہے, ہمارا حال, مستقبل اور ماضی, یہ سب کچھ ٹھیک سے گزرے. یہ تب بھی ٹھیک ہوگا جب ہم اپنی ان غلطیوں کو دہرانے سے بہتر ہے کہ ہم ان غلطیوں کو ٹھیک کریں گے اور آگے سوچیں گے کہ یہ غلطیاں اب ہم نہیں کریں گے, ان غلطیوں سے ہم بہت دور رہیں گے. باقی وسلم.